بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح یہودی نائٹ ٹیمپلرز نے عیسائیت کا چولا پہن کر اپنے آپ کو بیت المقدس یعنی ہیکل سلیمانی کا محافظ بتا کر عوام کا بھروسہ حاصل کیا، اور اس بھروسے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کے مالی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بینکنگ سسٹم شروع کیا اور جمع شدہ رقم کو پھر سے عوام کو قرضے کے طور پر دے کر ان سے منمانی طریقے پر سود وصول کر کے اپنے آپ کو مالی اعتبار سے مضبوط بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو طاقتور بھی بنایا۔ اب اگلا مرحلہ جو ان کے سامنے تھا وہ اقتدار یعنی حکومتوں کو اپنے کنٹرول میں لینا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے یہ ترکیب لگائی کہ جب دو ملکوں میں جنگ ہوتی تو یہ دونوں ملکوں کو قرضہ بھی دیتے اور اسلحہ یعنی ہتھیار بھی سپلائی کرتے، اور اس طریقے سے یہ دونوں ملک ان کے مقروض بنتے اور ان کو ہتھیار دے کر ان سے خوب منافع بھی کماتے، اور اگر کہیں پر امن اور شانتی ہوتی تو یہ ان دو ملکوں میں آپس میں جنگیں کراتے، جھگڑے لگاتے، لڑائیاں کراتے اور پھر ان کو قرض بھی دیتے اور ہتھیار بھی بیچتے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ پوری دنیا کے ملکوں پر کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ہوا یوں کہ ٹیمپلرز برادری کی ترقی، یورپ کے حکمرانوں اور معیشت پر کنٹرول عام لوگوں کی نظروں سے اجڑ رہا، یہاں تک کہ خود یورپی بادشاہ بھی ایک طویل عرصہ تک اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ برادری ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے۔ بالآخر فرانس کا بادشاہ فلپس چہارم اس سازش کو سمجھ گیا۔ وہ ان سے اپنا اور اپنی قوم کا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، لیکن چرچ اور عیسائیت اس کی راہ میں حائل تھی۔ چرچ چونکہ ٹیمپلرز کے ساتھ تھا اس لیے وہ ان کی اجارہ داری نہ توڑ سکا۔ اس نے حکمت سے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اس وقت کے ٹیمپلرز کے ساتھ ملے ہوئے پوپ بونیفیس ہشم سے جان چھڑائی، اور پھر اس کے جانشین بینیڈکٹ یازدہم سے چھٹکارا حاصل کیا۔ 1305 میں بادشاہ فلپس نے نئے پوپ کلیمنٹ پنجم کا تقرر کیا۔ اس منصف پوپ کی مدد سے بادشاہ نے ٹیمپلرز کے معاملات کی مکمل چھان بین کرائی۔ تحقیقات کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آئے وہ توقع سے زیادہ خطرناک تھے۔ خطرے کی سنگینی نے اسے فوری اور سخت قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ اس نے ملک بھر میں سرکاری کارکنوں کو سر بمہر احکامات بھیجے۔ ترتیب یہ بتائی گئی کہ ان احکامات کو ہر جگہ بیک وقت یعنی جمعہ 13 اکتوبر 1307 کی صبح طلوع آفتاب پہ کھولا جانا تھا۔ ان خفیہ احکامات کے مطابق ملک بھر میں اس تنظیم کو معطل کر کے ٹیمپلرز کو گرفتار اور ان کی مالیات کو ضبط کر لیا گیا۔ ٹیمپلرز پر توہین مسیح، بت پرستی اور ہم جنس پرستی کے الزامات عائد کیے گئے۔ ان الزامات نے پورے یورپ میں ٹیمپلرز کے خلاف نفرت و کراہیت پیدا کر دی۔ ہر جگہ انہیں مشکوک قرار دے کر گرفتار کر لیا گیا۔ مجرم ثابت ہونے والوں کو پھانسی دی گئی۔ پوپ کلیمنٹ نے باضابطہ طور پر 1312 میں ٹیمپلرز کی تنظیم ٹیمپل کو کالعدم قرار دے دیا۔ تنظیم کے آخری گرینڈ ماسٹر جیکس ڈی مولائے کو 1314 میں دھیمی آنچ پر رکھ کر کباب بنا دیا گیا۔ ٹیمپلرز اپنے گرینڈ ماسٹر کی اس قربانی کو آج بھی یاد رکھے ہیں اور اس کی یادگار کو اپنی تقریبات میں مذہبی رسم کے طور پر منعقد کرتے ہیں۔ جب ایک دفعہ عوام ان کے خلاف ہو گئی اور چرچ ان کا دشمن ہو گیا تو پھر برادری ان الزامات سے تنظیم کو مزید تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی۔ ان کی زیادہ تر مالیات یورپ میں ضبط کر لی گئیں۔ بظاہر ٹیمپلرز کا خاتمہ ہو گیا، لیکن انہوں نے اس صورتحال سے ایک سبق سیکھا اور مستقبل میں اس پر عمل کیا۔ ایک ہاتھ میں قوت و اقتدار خطرناک ہو سکتا ہے، چنانچہ اسے تقسیم کر دیا جانا چاہیے۔ اس فیصلے نے دنیا میں نئے طرز حکمرانی کو متعارف کروایا اور دنیا جمہوریت ڈیموکریسی جس کو لوکشاہی نامی نئے نظام حکومت سے واقف ہوئی، جو برادری کے لیے شکست کھا جانے کے بعد دوبارہ میدان میں آنے اور کھم ٹھونک کر آنے کا ذریعہ ثابت ہوا۔
टेम्पलर्स ज़ेरे ज़मीन चले गए और अब एक नए दौर का आगाज हुआ। जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी का आगाज, जो कि बादशाहत का मुतबादिल निज़ाम था। बिरादरी ने समझ लिया था कि खुफिया गिरफ्त ही उन जैसी किसी खुफिया तंजीम के लिए ज़्यादा मौजूद है। यह खुफिया गिरफ्त खानदानी बादशाहत के मुकाबले में अवामी नुमाइंदों से तयशुदा बादशाह पर आसानी से कायम की जा सकती है। जब असम्बलियों में अलग अलग बोलियां बोलने वाले जमा होंगे तो उनकी बोली लगाना और उनकी बोली को अपनी मर्जी का रुख देना आसान होगा। अवामी नुमाइंदे अपने इंतखाब के लिए हमेशा सरमाए और एडवर्टाइजिंग के मुहताज रहते हैं। बिरादरी का सूदी सरमाया और झूठ बोलने वाला मीडिया निहायत आसानी से इन नुमाइंदों की अवामियत खत्म करके उन्हें बिरादरी का ताबे बना सकता है। फिर जमहूरी फैसलों में कुछ पता नहीं किसने किसके हक में खुफिया वोट डाला। राजदारी जिस कदर ज्यादा होगी उनकी हिफाजत भी ज्यादा होगी। अगर आपको अपने दुश्मन का इल्म नहीं होगा तो क्या करेंगे? आप खुद को इल्जाम देंगे या कहेंगे वक्त ही बुरा चल रहा है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टेम्पलर्स का सफर फ्रीमेसनरी तक।